میرا نام وارث جوکیو ہے۔ میں اس وقت اسپین کی جیل میں قید ہوں۔ میرا تعلق پاکستان میں اندرون سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ سندھ کے ماتحت ادارے میں ایک اچھے عہدے پر برجمان تھے۔ جو ہی مالی حالات میں بہتری آئی تو ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ میں نے کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کے 1.5 سال بعد میں ورک ویزے پر اسپین چلا آیا۔ اسپین آ کر میں نے ٹیکسی چلانے کا کام کیا۔ اسی دوران میری ملاقات مارکل نامی شخص سے ہوئی۔ مارکل ہماری سوسائٹی کا امیر ترین شخص تھا۔ وہ اسرائیلی نژاد تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا، انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ مجھے مارکل جہاں بھی نظر آتا میں اس کے ساتھ ہائے ہیلو لازمی کرتا۔ یوں ہی ہماری قربت بڑھنے لگی۔ جب ہم دونوں تھوڑے سے فرینک ہوئے تو میں نے مارکل سے اس کے بزنس کے متعلق پوچھا۔ مارکل نے بتایا کہ وہ ایشیائی ممالک سے ایڈلٹ ویڈیوز منگواتا ہے اور ڈارک ویب سائٹس کو بیچ دیتا ہے۔ مارکل نے مجھے گناہ کی اس دنیا کا ایسا نقشہ کھینچ کر دکھایا کہ بجائے خوف خدا سے ڈر کر توبہ طائب ہونے کے، میرے دل میں دنیا کی محبت اور دولت کی ہوس جاگ گئی۔ میں نے مارکل کو کہا مجھے بھی اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنا لے، مگر مارکل نے انکار کر دیا۔ البتہ مجھے یہ آفر دی کہ اگر میں ویڈیوز بنا لوں تو مارکل مجھ سے خرید لے گا۔ میں نے مارکل کی آفر مان لی اور پاکستان میں ایسی لڑکیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر اسپین میں بیٹھ کر پاکستان میں ایسی لڑکی ڈھونڈنا میرے لیے ناممکن تھا۔ مجبوراً میں نے اپنی بیوی کو ایسی ویڈیوز بنانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ میری بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا تو میں پاکستان واپس آیا۔ میں نے بیوی کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا، مگر وہ اس مکروہ عمل پر راضی نہ ہوئی تو میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے بیٹا چھین کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں واپس اسپین چلا گیا۔ میں مسلسل 7 سال اسی کوشش میں لگا رہا، مگر میں گناہ کی اس دلدل میں پھینکنے کے لیے کسی لڑکی کو تیار نہ کر سکا۔ آخر کار مجھے گھر والوں نے نادیہ نامی ایک ایسی لڑکی کے متعلق بتایا جس کو 2 بار طلاق ہو چکی تھی اور اب اس کے بھائی بھی اسے رکھنے پر تیار نہ تھے۔ وہ انتہائی مجبور تھی اور چھت اور روٹی کپڑے کے عوض کسی اپاہج لڑکے سے شادی کے لیے بھی تیار تھی۔ مجھے نادیہ کی صورت میں اپنا دولت کمانے کا خواب پورا نظر ہوتا آیا۔ میں پاکستان آیا۔ نادیہ جو کہ عمر میں ابھی فقط 25 سال کی تھی اور میں 45 سال کا تھا، سے نکاح کر لیا۔ نادیہ نے میری بے انتہا خدمت کی۔ میں نے آزمانے کے لیے کئی بار نادیہ سے کڑوے کسیلے لہجے میں بات کی، مگر وہ ہر بار برداشت کر گئی۔ میں تقریباً 7 ماہ پاکستان میں رہا، تب تک نادیہ امید سے ہو گئی تو میں واپس اسپین آ گیا۔ اسپین آ کر میں نے پہلے نادیہ سے نارمل ویڈیوز منگوانا شروع کی، پھر نیم برہنہ ویڈیوز منگوائیں اور مارکل کو بیچ دیں، یہاں تک کہ آخر کار میں نے نادیہ کو برہنہ ویڈیوز بنانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا، مگر نادیہ نے انکار کر دیا۔ میں نے نادیہ کے انکار پر اسے طلاق دینے کی دھمکی دی، مگر نادیہ نہ مانی۔ میں نے نادیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا۔ نادیہ جو کہ پہلے ہی زندگی کے صدموں سے ماری ہوئی تھی، نکاح کے وقت نادیہ کی موجودگی میں نادیہ کے بھائی نے مجھ سے کہا تھا اسے طلاق دے کر میری دہلیز پر نہ بھیجنا۔ اگر تمہاری فیملی سے گستاخی کرے یا تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو بے شک جان سے مار دینا، ہماری طرف سے تمہیں اس کا خون معاف ہے۔ مجھے یقین تھا نادیہ کبھی بھی واپس بھائیوں کی دہلیز پر نہیں جائے گی اور تھوڑا پریشر دینے پر میری بات مان لے گی، مگر نادیہ ضد پر اڑ گئی۔ میں نے نادیہ کو طلاق دینے کی دھمکی بھی دی، مگر نادیہ نے اس سے پہلے ہی خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا لی، یوں اپنے ساتھ ساتھ اپنی کوکھ میں موجود بچے کو بھی ختم کر دیا تاکہ کل آنے والا وقت بچے کے لیے گالی نہ بن جائے۔ گھر والے اور سارا محلہ نادیہ کی خودکشی کرنے والے عمل پر حیران تھا، مگر میں حقیقت سے واقف تھا۔ نادیہ کی موت کے بعد نادیہ کے بھائیوں نے اس کا وارث بننے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً میرے گھر والوں نے نادیہ کی تدفین کی، جبکہ میں بھی چھٹی نہ ہونے کا بہانہ کر کے پاکستان نہ گیا۔ نادیہ کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد میں نے اپنا بیٹا اسپین بلا لیا۔ ابھی بیٹے کو لائسنس لے کر ہی دیا تھا کہ مجھ پر ایک نوجوان اسپینش لڑکی نے جنسی ہراسانی کا الزام لگا دیا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے گرفتار کر لیا گیا۔
عدالت میں نہ صرف لڑکی کے جھوٹے الزامات کو سچ مان لیا گیا بلکہ کچھ گواہ بھی لڑکی کی طرف سے پیش ہوئے۔ جرم ثابت ہونے پر مجھے 35 سال کی سزا سنا دی گئی۔ شروع میں میرا بیٹا مجھ سے ملنے آتا رہا۔ میرے گھر والوں نے پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے یہاں کی وزارت خارجہ سے رابطہ بھی کیا، سفارش بھی کی، مگر پھر بھی میری سزا میں معافی تو دور ایک ذرا سی کمی بھی نہ ہو سکی۔ میں آج بھی جیل میں قید ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں غیر مسلموں کے ساتھ میں تہوار مناتا ہوں، ان جیسا ہی کھانا کھاتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کب رمضان آتا ہے، کب عید ہوتی ہے۔ مجھے ایک ایسی کوٹری میں قید رکھا گیا ہے جہاں دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا، جہاں ہر وقت مصنوعی روشنی سے کام چلایا جاتا ہے۔ اسپین کے خاص دن تہواروں پر لوگوں کی سزاؤں میں کمی ہوتی ہے، مگر میرے لیے اسپیشل نوٹ لکھا ہوتا ہے۔ میری سزا میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی۔ میں عدالت میں کئی بار رحم کی اپیل کر چکا ہوں، مگر میری اپیل یہ کہہ کر رد کر دی جاتی ہے کہ درندوں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو کسی کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے منع کرنا چاہتا ہوں۔